آج دیکھتا ہوں حاجی صاحب کہاں جاتے ہیں۔ یہ کیا؟ حاجی صاحب چھپ کر نیکی کر رہے ہیں۔ رمضان کا پہلا عشرہ تھا، شام کا وقت ڈھل رہا تھا، آسمان پر ہلکی سنہری روشنی پھیل رہی تھی۔ اسی گلی میں ایک پرانا سا گھر تھا، یہاں رہتے تھے حاجی عبدالرحمن، سفید داڑھی، نرم آنکھیں اور خاموش طبیعت والے بزرگ۔ محلے کے لوگ کہتے تھے کہ وہ بہت نیک ہیں مگر کم بولتے ہیں۔ اس رمضان میں ایک نوجوان فہد اکثر حاجی صاحب کو دیکھتا، ہر روز افطاری سے پہلے وہ ایک تھیلا لے کر کہیں جاتے۔ آج دیکھتا ہوں حاجی صاحب کہاں جاتے ہیں۔ گلی کے آخر میں ایک ٹوٹا پھوٹا سا مکان تھا، جہاں ایک بوڑھی بیوہ اپنے 2 پوتوں کے ساتھ رہتی تھی۔ حاجی عبدالرحمن نے خاموشی سے دروازے کے باہر تھیلا رکھا اور بغیر دستک دیے واپس مڑ گئے۔ یہ کیا؟ حاجی صاحب چھپ کر نیکی کر رہے ہیں۔ حاجی صاحب، آپ روز وہاں سامان کیوں رکھتے ہیں؟ بیٹا، رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ نیکی اتنی خاموش ہونی چاہیے کہ صرف اللہ گواہ ہو۔ فہد کے دل پر جیسے دستک ہوئی، اسے سمجھ آنے لگا کہ حقیقی نیکی کیا ہوتی ہے۔ چند دن بعد ایک رات تیز بارش شروع ہو گئی، بجلی چمک رہی تھی، آسمان گرج رہا تھا۔ نہیں حاجی صاحب، اتنی بارش میں انہیں روکتا ہوں۔ اگلی صبح خبر ہوئی حاجی عبدالرحمن کا انتقال ہو گیا ہے۔ محلہ سوگ میں ڈوب گیا۔ ہمیں تو کبھی معلوم ہی نہیں تھا کہ کون ہر روز رزق رکھ جاتا تھا۔ اے اللہ، اسے اپنی رحمت۔ فہد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس دن اسے سمجھ آیا رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں۔ اس شام فہد نے ایک تھیلا تیار کیا اور خاموشی سے گلی کے آخری کونے کی طرف چل پڑا۔ آسمان پر چاند تھا، جیسے گواہی دے رہا ہو حاجی صاحب کی نیکی اب فہد کی زندگی میں زندہ ہو گئی تھی۔